تو یاسر سے کیسے ملاقات ہوئی؟ یاسر سے ایسے ملاقات, اب اچھی سی مجھے لو اسٹوری چاہیے یار یاسر کا پہلا امپریشن بہت خراب. کیوں؟ کیونکہ جب پہلی دفعہ مجھے, یاسر اس وقت سینئر ایکٹر تھا مرین جبار اور مایوں سعید, ثانیہ سعید, ان کے گروپ میں بڑا اکڑو تھا تھوڑا نا, اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ پتہ نہیں میں کیا ہوں. مجھے لگتا تھا کہ اس کو اپنے گورے رنگ پہ زیادہ ہی فخر تھا یا کیا, اتراتا تھا بہت نا. سو پہلے دن جب میں اس وقت نئی تھی بالکل نا وہ, تو مجھے ایک ڈرامہ ملا. میں نے کہا اچھا یاسر نواز ہے میرے ساتھ, صحیح ہے ذرا صحیح ہے پرانے ایکٹر. تو میں گئی اس دن, وہ شوٹ پہ نہیں آیا, اس نے ڈچ کرایا. میں نے پورا میک اپ ہوا اور تو میں نے کہا کتنا گھمنڈی انسان ہے, مطلب ایسے تو نہیں کرنا چاہیے. صحیح ہے میں نہیں ہوں, مگر میں آئی ہوں, شوٹ کینسل ہو گئی اس کی وجہ سے, کیونکہ وہ صبح شوٹ پہ نہیں آیا. کوئی پرابلم, خیر وہ نیکسٹ ڈے شوٹ پر آیا. سو پہلا امپریشن میں نے اسے بولا آپ تو بہت گھمنڈی ہیں, آپ نے ایسے کیا یہ وہ. لیکن پھر اس کے بعد اس کا امپریشن تبدیل ہو گیا, کیونکہ اس کا سینس آف ہیومر اتنا اچھا تھا کہ مجھے اس کے ساتھ کام کر کے بہت مزہ آیا نا. وہ ایک سنگل پلے تھا. اوکے. اور ہماری شادی کے بعد چلا, جس میں نے اس کو تھپڑ بھی مارا تھا. تو سب نے کہا کیسی بیوی ہے, تھپڑ مارا اپنے میاں کے منہ پہ. وہ اس میں ایک سین تھا جو شادی سے پہلے ریکارڈ ہوا تھا, وہ بعد میں. یہ محبت کی بات کر رہی ہیں؟ نہیں, محبت اس کے بعد ہوا. یہ وہ اس میں چھولے بیچنے والا بنا تھا, اور میں کوئی امیر لڑکی ہوتی ہوں, اس کو مجھ سے پیار ہو جاتا ہے. اچھا, وہ یہ محبت کا سیٹ نہیں ہے. نہیں, یہ محبت اس کے بعد ہوئی, کیونکہ محبت میں محبت ہوئی تھی نا. ہاں, تو جب محبت ٹیلی فلم بن رہی تھی, یاسر کے دوست ہیں وہ اس کو ڈائریکٹ کر رہے تھے, پروڈیوس کر رہے تھے. تو تو اس والے ڈرامے میں کچھ دل میں کچھ نہیں کچھ بھی نہیں, کچھ ہوتا ہی نہیں ہوا یہاں پہ. ہم نے 7 سیریل کی, جس میں کیریکٹر ایسا تھا کہ میں سیٹ پر آتی تھی, یاسر چلا جاتا تھا, یاسر سیٹ پہ آتا تھا, میں چلی جاتی تھی. کچھ نہیں ہوا, بس صرف ہماری سلام دعا ہوئی, ہنسی مذاق ہوئی تھی, اینڈ دین کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے, کوئی کنیکشن نہیں تھی. پھر محبت کے سیٹ پہ وہ لوگ ایک کوئی لڑکی ڈھونڈ رہے تھے مین لیڈ کے لیے. تو یاسر نے مجھے ریکمینڈ کیا کہ وہ اچھی ہے, کاظم پاشا کی بیٹی ہے. اس وقت کاظم پاشا کی بیٹی تھی نا, اپنا کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا. ندا یاسر کوئی نہیں تھی, ندا پاشا کو کوئی نہیں جانتا تھا. وہ کاظم پاشا کی بیٹی ہے نا, اس کو لے لو, نئی آئی ہے. سو خیر مجھے محبت کے سیٹ پہ میں گئی, اس پہ میرا یاسر کے ساتھ اچھا کام تھا. تو جب کام ختم ہوتا تھا تو اس وقت تو پروڈکشن کے اتنے مزے نہیں تھے کہ ندا کے لیے الگ گاڑی ہے تو فلانے کے لیے الگ گاڑی ہے. ہم اکٹھے ہی وین ہوتی تھی, ENG وین میں آگے لڑکیوں کو بٹھا دیا جاتا تھا. اب میں نے کہا یار میں اتنی دیر میں گھر پہنچوں گی سامان اتارتے ہوئے, اتنے ہمارے تھوڑی بھرم تھے کہ ہمیں الگ گاڑی ملے گی. تو یاسر نے کہا اچھا آپ کا گھر قریب ہے, میں آپ کو چھوڑ دوں گا. بس اسی گھر چھوڑنے میں پٹایا نہیں, مجھے تو کانوں کان خبر ہی نہیں ہوئی. گھر چھوڑتے تھے اور مجھے کیونکہ مجھے لگتا تھا ایک مونچھوں والا آدمی مجھ سے کتنا بڑا ہوگا یہ. سو وہ مجھے تو ڈر لگتا تھا یاسر سے. تو بات چیت نہیں ہوتی تھی؟ مطلب ہوتی تھی مستی مذاق. یاسر کو جہاں موقع ملتا تھا سو جاتا تھا وہ. اچھا, اب میں میک اپ ہو رہا ہے, وہ ٹیبل کے نیچے جا کے سو گیا, تو ہمیں بات کرنے کا اتنا موقع نہیں. جب لوگ گاڑی کی رائڈ میں بات کرتے ہوں گے نا, ہاں اس وقت بات ہوتی تھی. اس وقت بات چیت ایسی ادھر ادھر کی بات ہوتی تھی. کوئی نہیں ایسا لگتا تھا کہ آدمی مجھ میں انٹرسٹڈ ہے یا کچھ ایسا نہیں لگتا. اچھا. اور مجھے تو ویسے ہی یاسر نا تھوڑا سا ایک روب دار پرسنالٹی, اور وہ لگتا تھا ڈر لگتا تھا. تو جب اسی طرح یاسر مجھے گھر چھوڑنے ایک دفعہ جا رہا تھا, تو اس نے گھر کا راستہ بدل کے PTV کا راستہ لے لیا, اور وہ گھما کے گاڑی جانے لگا. میں نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ سو وہ کہنے لگے وہ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے, تو جوس پینے چلے. میں نے کہا نہیں مجھے نہیں جانا. اچھا, میرے امی ابو کی طرف سے مجھے کوئی پابندی نہیں تھی. انہوں نے کہا اگر تمہیں کوئی لڑکا آفر کرے کہ میرے ساتھ ریسٹورینٹ چلو یا کہیں اسے گھر لے آنا چائے پلانے, کہیں جانا مت. اوکے. بہت لبرل تھے وہ, لیکن ہمارے گھر کے کچھ رولس تھے. میں نے کہا نہیں میں نہیں جا رہی جوس پینے, وہ بھی گروپ میں جائیں الگ, اکیلے میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جا سکتی, مجھے گھر سے اجازت نہیں. تو انہوں نے راستہ لمبا کر لیا, اور وہ PTV کی سڑک پہ اس نے مجھے پرپوز کیا کہ میں تم سے شادی کرنی ہے. اور میں نے آپ کو پتہ ہے کیا جواب دیا؟ نہیں آپ سندھی ہیں, میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی. کہہ رہے کیا؟ میں سندھی ہوں, ہندو تھوڑی ہوں. تم یہ کیا کہہ رہی ہو, ہمارا مذہب ایک ہے, تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ وہ سوچے مجھے ریجیکشن کا کیا وجہ سے ریجیکٹ مطلب تم ریجیکٹ کرو کہ میری کہیں اور رشتہ ہوا ہے, میری کہیں اور منگنی ہوئی ہے, یہ کیا بات ہوئی؟ اچھا یہ بحث چل رہی ہے آپ دونوں کے درمیان. پھر وہ کہہ رہے یہ کیا بے وقوفی کا جواب ہے کہ نہیں آپ سندھی ہیں, میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی. کیونکہ مجھے وہ ڈر تھا یاسر کے ابو کا, ڈرامے دیکھ کر ایک وہ امپیکٹ بنا ہوا تھا کہ ہوئے وہ ایک کہ سندھیوں میں وہ ایک روب ہوتی ہے, پرسنالٹی ہوتی ہے, مطلب ایک غلط تھا وہ.
میرے پاس ایک دماغ میں غلط پرسیپشن تھا جو نہیں ہے ایسا. اچھا تو پھر آگے کیا ہوا؟ پھر خیر میں نے یاسر کو صاف منع کر دیا کہ ہو ہی نہیں سکتا, ناممکن, یہ ناممکن. بہت ہی دھوکے ڈراپ کیا ہوگا واپس. نہیں تو کہنے لگا اچھا بس ہماری دوست, میں نے اب بول دیا آپ کو, لیکن پلیز اب کوئی اس پہ ہماری سلام دعا ختم نہیں ہونی چاہیے. اوکے ٹھیک ہے. میں گھر گئی, میں نے اپنی امی کو, میری امی سے میری بہت دوستی, میں امی اور بہنوں کو بتایا تو میری امی اور بہنیں اتنا ہنسی, یہ کوئی جواب ہے سندھی کہنے کا, اس کو پرکھو, ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ منہ پہ چماٹ مار کے آ گئی تم کہ نہیں ہو سکتی. اس وقت میرے ابو کو نہیں پتا تھا. تو پھر میں نے اچھا خیر یہ چپ ہو گئی. میں پھر یاسر اور میں ایک دوسرے, ہمارا ایک ہی دوستوں کا گروپ تھا, تو ہم شادی میں اس میں ملتے جلتے رہے. اور تو پھر مجھے لگا کہ پھر اس وقت یاسر نے مجھے پٹانا شروع کیا. اچھا کبھی مجھے پھول دے دے, کبھی مجھے گجرے دے دے, اور گاڑی میں آفر کرنے لگا میں چھوڑ کے آ سکتا ہوں, آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. پرپوز کیا بٹ آپ گھبرائے نہیں, پھر بھی چھوڑ دیتا ہوں. ہاں میں نے کہا کوئی بات نہیں. اور اتنا پرفیوم لگا کے ساتھ بیٹھتا تھا نا کہ آپ ویسے ہی نا اٹریکٹ ہو, فریش. لیکن یہ میں بتا دوں کہ وہ اس نے مجھے بعد میں بتایا, میں نے کہا تم اتنا پرفیوم پہ پیسے خرچ کرتے ہو, تھوڑے جمع کرو. تو اس نے مجھے بتایا میں نکلی والا پرفیوم نہیں ہوتا بناتا, وہ جس کی بہت تھوڑی دیر میں ہی وہ اڑ جاتی ہے. سو یہ میں پیسے اتنے خرچ نہیں کرتا, میں نکلی والے پرفیوم. تو مجھے یہ والی باتیں نا اس کی اتنی اچھی لگی کہ شو نہیں مارتا تھا, اور وہ برانڈ اور یہ, اور وہ بہت فیک نہیں تھا, نیچرل تھا. تو مجھے نا آہستہ آہستہ اس کی باتیں اچھی اس کی کمپنی میں مجھے مزہ آنے لگا, بہت ہنساتا تھا. اور شکل صورت کا تو اچھا تھا تھوڑا. سو پھر آہستہ آہستہ میں پٹ گئی. تو پھر آپ نے اظہار کیا یا نہیں؟ پھر میں نے کہا, کہنے لگا کہ ان کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ لڑکی پٹ گئی ہے. نہیں اندازہ ہوا تھا. میں نے کہا اچھا چلو میں ٹرائی مارتی ہوں. سوری مجھے اتنا مزہ آ رہا تھا کہ میں اپنے سوال پوچھے جا رہی ہوں. میں ٹرائی مارتی ہوں, اپنے ابو سے پوچھتی ہوں. تو میں ابو کے پاس گئی, بہت ہمت باندھ کے, رات کے 4 بج رہے تھے. تو میں نے ابو سے کہا ابو سنیں, وہ مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے. کہہ رہی ہیں کہ اس کے بارے میں, یاسر کے بارے میں. میرا نا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا کہ اللہ میرے ابو کو کیسے پتا. میں تو ڈسکس نہیں کیا, لیکن اندازہ ہو جاتا ہے کیونکہ میں اس کی باتیں بہت کرتی تھی. وہ اتنا ہنساتا ہے, وہ یہ کرتا ہے, وہ گھر میں ڈسکشن کرتی تھی, تو انہوں نے تھوڑا اسمیل کر لیا تھا. کہہ رہے ندا کہ نہیں دیکھو ہم شوبز میں شادی نہیں کرو, ہوائی روزی ہے. میں نے کہا آپ تو خود شوبز میں ہیں. کہہ رہے ہیں بھائی ہم تو پی ٹی وی پہ نوکری میں ہیں, یہ وہ. سو انہوں نے مجھے سمجھایا, میں سمجھ گئی. میں نے کہا ٹھیک ہے پپا, میں کوئی اس میں انوالو تھوڑی ہوں, اگر آپ کو صحیح نہیں لگتا تو میں اسے منع کر دیتی ہوں. تو میں نے یاسر کو فون کیا, میں نے کہا تمہاری ہوائی روزی ہے, میرے ابو تیار نہیں ہے, میں تو نہیں کر سکتی, میں تو میں انوالو بھی نہیں ہوں, اور میری طرف سے منع ہے کیونکہ میرے ابو نے منع کر دیا. کہہ رہا اچھا صحیح ہے, تم اپنے ابو سے کہو مجھے ایک چانس دیں. ابو نے مجھے یہ منع نہیں کیا ایسے. ابو نے کہا میں 2 سال دیتا ہوں تمہاری شادی کی, مجھے کوئی جلدی نہیں ہے, اس کو کہو کچھ وہ پکا کام کر لے. 2 سال میں 2 سال میں وہ 2 سال میں وہ لڑکی کیسے جانے دیتا. اس نے بوتیک کھولی, اس نے میرے ابا کو امپریس کرنے کے لیے بوتیک کھولی, اور زمزمہ پہ ایک بوتیک کھولی جو کرائے پہ لی. وہاں پہ عورتوں کے کپڑے تھے, اس نے مردوں کے کپڑے پتہ نہیں کیسے سلوو کے فیصلہ آباد گیا, منہ پہ چادر لے کے خود کپڑا خریدا, اور کیسے کپڑے سلوائے مردوں کی. ڈیڈیکیشن بھائی, بڑی زبردست لو سٹوری ہے یہاں پہ یار. پھر اس نے بوتیک کی انوگریشن کی, میرے ابو کو بلایا, میرے ابو سارے کارڈ صحیح کھیلے, کرتا گفٹ کرنے گیا ان کو. بھائی سارے مرد حضرات سن لیں, اچھی ٹپس مل رہی ہیں یہاں پہ. تو میرے ابو کو کہا, میرے ابو نے کہا ارے بھائی اس نے تو 2 مہینے میں ہی مطلب 2 سال کیا. تو وہ بھی تھوڑی اس چیز سے امپریس ہوئے. خیر پھر انہوں نے تھوڑی حامی, انہوں نے کہا اچھا صحیح ہے, گھر والوں کا, گھر والے تو رشتہ لے کے آ گئے. پھر ہم ان کے گھر گئے, ہم نے ان کا گھر دیکھا. اس طرح ہماری منگنی کی بات طے ہو گئی. تو ہماری منگنی طے ہوئی, اور پھر میری یاسر سے جو ایکچوئل والی اٹیچمنٹ ہوتی ہے وہ منگنی کے بعد شروع ہوگی. اور کتنے عرصے بعد شادی ہوئی آپ لوگوں کی؟ 1.5 سال بعد شادی ہوئی, اور بوتیک کے کچھ ہی مہینوں بعد, وہ منگنی کے کچھ ہی مہینوں بعد بوتیک بند ہو گئی. تو ابا نے پوچھا نہیں تب, یا تب تک ابا نے بھی کہا چلو ابو نے کہا مجھے پھنسانے کے لیے تم لوگوں نے بوتیک کھولی تھی, تم لوگوں کی پلاننگ تھی. مگر ماشاءاللہ یاسر بہت اچھا کام کرتا, اچھا ارن کر رہا تھا, اس کو بوتیک کی ضرورت نہیں تھی. اس وقت ابو کو تھوڑا سا آئیڈیا نہیں تھا, پی ٹی وی کا نہیں دور تھا کہ خالی ایک ہی چینل ہو, اس وقت زیادہ چینلز تھے, اور ایکٹرز بہت اچھا ارن کر رہے تھے. سو پھر میرے ابو نے
اب تو منگنی ہو گئی تھی. اچھا اب وہ بتائیں کہ کس کے پیسوں سے کارپیٹ ڈلا تھا اور کس کے, وہ مجھے لگتا ہے بڑی اچھی اسٹوری ہے فار آل دا ینگ کپلز جو اسٹرگل کرتے ہیں, ان کو پتہ چلے کہ یار مزہ آتا ہے. اچھا یہ بھی یاسر کے گھرانے کی بھی بہت اچھی چیز تھی کہ یہ لوگ جیسے ہوتے نا ٹپیکل کہ اچھا لڑکی ایسے ہیں یہ لوگ, یہ نہیں کریں گے وہ نہیں کریں گے, وہ لوگ بھی بالکل بہت اس معاملے میں اچھے تھے. انہوں نے کبھی کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں کی کہ ایسا ہو کہ لالچی ہیں یہ وہ. سو وہ کبھی ہمیں ایسی فیلنگ نہیں آئی. ہمارے یہاں رول تھا کہ ہم اپنے بچیوں کو پڑھا لکھا کے سسرال بھیجیں گے, ہم کوئی جہیز اور یہ کوئی ڈیمانڈس پوری نہیں کریں گے. ویری گڈ ماشاء اللہ. میری امی ابو کا یہ رول تھا اور انہوں نے تینوں بیٹیوں کے ساتھ ایسا ہی کیا. ہم لوگ جب ہماری شادیاں ہوئیں تو ہمارے پاس بینک بیلنس اپنا کمایا ہوا تھا, ہم اپنے پیروں پہ کھڑے تھے, ہم اسٹیبلش تھے چھوٹی عمروں میں ہی. میری 21 سال میں شادی ہوئی, دوسری بہنوں کی بھی 24 میں, کسی کی اس طرح, لیکن ہم اسٹیبلش تھے بہنیں. سو جب میری یاسر سے شادی ہو رہی تھی تو جیسے بیڈ روم سیٹ میں نے اپنی جو پیسے جمع کیے تھے ایکٹنگ کر کے اس سے بنایا. یاسر نے کارپیٹ ڈلوایا, اس نے اے سی لگایا, پردے لگائے, میں فریج لے کر آ گئی اپنے پیسوں سے, ٹی وی کر لیا. سو ہم نے مل کے, یاسر کے سب گھر والے نیچے رہتے تھے, ہم نے اوپر کا اپنا ایک پورشن سیٹ کیا کہ ہمارے دوست ووست آئیں تو ہمارا ڈرائنگ روم ہو یا وہ ہو. ہم سب اکٹھے رہتے تھے. تب دانش اس وقت میرڈ نہیں تھا, دوسرے بھائی کی شادی ہو گئی تھی. سو میں ایک ایسے بھرے پورے گھر میں شادی ہو کے گئی. ماشاء اللہ.